السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جاہل شخص کو کون بتاتا کہ وہ ایک لڑکی تھی، معصوم سی لڑکی، جسے وہ اس انداز سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ تو ڈرتی نہیں تھی تو کیا کرتی؟ میں نے کہا میرے قریب آؤ، مجھے تو تسلی کر لینے دو، چیکنگ کے بعد ہی مانوں گا کہ تمہارا کوئی عاشق تھا یا نہیں، اور مجھ سے پہلے تم نے کتنی پیار کی سرحد پار کی ہیں۔ اے اللہ مجھے موت دے دے اور بچا لے اس شخص سے۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے چھت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، تمہیں ابھی اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ فجر نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، اور اس شخص نے فوراً سے بھانپ لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ بار بار بلانے پر فجر نہیں آئی تو وہ جھٹکے سے اٹھتا ہوا اس کے قریب گیا۔ شوہر کے پاس آتے ہوئے اتنی گھبراہٹ، اور عاشق کے ساتھ نہ جانے کتنی راتیں گزاری ہیں۔ اس وقت شرم نہیں آئی؟ بالوں کو جھٹکا دے کر بے دردی سے کھینچا، اتنی زور سے بالوں کو جکڑ رکھا تھا کہ بالوں کی جڑیں درد کرنے لگی تھی۔ آج کی رات میری دسترس میں تمہیں ہر صورت آنا پڑے گا، خوشی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے مجھے چھوا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے چھٹپٹا رہی تھی، جبکہ مقابل اس پر قابض ہوتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے 7 سمندر پار تمہیں اٹھا کر مرنے کے لیے لایا ہوں؟ وہ اتنی آسانی سے تمہیں موت کے حوالے کر دوں گا؟ اس کے کانوں پر لب رکھتے ہوئے دانتوں سے کاٹا تو اس کی چیخ پورے روم میں گونج اٹھی تھی۔ تمہاری جان تو میری شدتوں، میری اذیتوں سے نکلے گی۔ ابھی مجھے تمہاری سچائی جاننی ہے کہ تم سچ میں اتنی معصوم ہو یا بہترین ڈرامے کرنے کا ہنر آتا ہے تمہیں۔ وہ اس کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ فجر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھکا دے کر خود کو اس سے چھڑوانا چاہتی تھی، مگر اس کے عمل کو وہ پوری طرح سے ناکام بنا چکا تھا۔ نیچے جھک کر مضبوط بازوؤں میں ڈول کی طرح اٹھائے ہوئے اسے بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں پھینکا تھا۔ براق کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے وہ کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ بنا فجر کو سنبھلنے کا موقع دیے اپنی ٹی شرٹ اتار کر دور پھینکتے ہوئے، نہیں پلیز براق، میرے پاس مت آنا۔ براق نے جیسے ہی شرٹ اتار کر دور پھینکی، وہ اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ فجر اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب سے ہوتی ہوئی دور دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اتنی تیز رفتاری سے کیا کہ براق نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے۔ براق کے ہاتھ اب تک بتا رہے تھے کہ اس کے نازک وجود کو کتنی اذیتوں سے نوازا تھا، مگر وہ لڑکی کتنی پھرتی سے بیڈ سے اتر کر اس سے دور ہو گئی تھی جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ براق سے اپنی آبرو بچانے کا ڈر تھا جس نے نازک سہمی ہوئی فجر کے اندر اتنی طاقت پیدا کرتی تھی۔ تم یہ سب کر کے اپنے لیے اور مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ جن قدموں سے چل کر گئی ہو انہی سے چل کر واپس آؤ۔ تکیے پر سر رکھتے ہوئے انگلی کے اشارے سے اسے واپس بلا رہا تھا۔ ریگولر جم کرنے سے اس کے مضبوط مسلز دیکھ کر فجر کی جان نکلی ہوئی تھی۔ وسیع چوڑے سینے کو شرٹ لیس دیکھ کر فجر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ پلیز خدا کے لیے آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں، آپ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مگر میرے ساتھ یہ مت کریں۔ خدا کی قسم براق میں ایسی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ براق کے ڈر اور اس کی وحشت سے فجر کا وجود کانپ رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کی نازک سی گلوسی پنکھڑیاں کانپتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر براق کے دانتوں سے لگی ہوئی ضربیں اس کے پنک ہونٹوں کو مزید نکھار کر خوبصورت بنا رہی تھی۔ گوری گلابی رنگت سے نکھرتی ہوئی گال پر براق کے دانتوں کے نشان پہلے سے زیادہ گہرے ہو کر انفیکشن کی صورت اختیار کرنے لگے تھے۔ اب یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس جنونی شخص کو فجر کی گال پر اپنے دانتوں کے نشان دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے اپنے نام کی مہر اس کے گال پر لگا دی ہو، جیسے اس کی خوبصورت گال پر گہرے حروف میں یہ لکھ دیا ہو کہ وہ اس کی ہے اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ تمہاری ان اداؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میرے اندر کی آگ کو اور مت بھڑکاؤ، مر جاؤ گی تم میرے جنون کو سہتے سہتے۔ اس کی اونچی آواز سے گھبرا کر ڈری ہوئی فجر نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس قدر
ڈری ہوئی تھی اگر کوئی دل رکھنے والا شخص سے دیکھتا تو اس پر رحم کھانے پر مجبور ہو جاتا، مگر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا تو خود یہ دعویٰ تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، تو اس شفاق شخص کے سے رحم کی امید لگانا بھی فضول تھا۔ بہت تڑپا ہے براق تمہارے عشق کے فطور میں، کئی راتیں تمہارے جنون میں جا کر گزاری ہیں، مگر تم تو ٹھہری ماں باپ کی لاڈلی بیٹی، جسے بہت غرور اور ناز تھا اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ پر جو اس کے لیے آسمانی شہزادہ ڈھونڈ کر لاتے۔ براق جیسے آوارہ پر تمہاری نظر کیسے ٹھہر سکتی تھی؟ مجھے تو تم ہمیشہ نظر انداز کر کے چلی جاتی تھی۔ ظالم انسان کو لگ رہا تھا کہ وہ جڑ اپنی مغروری میں وہاں سے جاتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے خوف آتا تھا اس کی پراسرار آنکھوں سے، جن گہری نظروں سے وہ بچپن سے جوانی تک اسے دیکھتا تھا۔ اس کا معصوم سا دل ڈر جایا کرتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں فجر کا ایک الگ ہی عکس بنا رکھا تھا جو کہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے عکس کی تصویر کو دیکھ کر شاید یہ شخص پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جنونیت کا فطور اس معصوم سی لڑکی پر نکال رہا تھا جو اس وقت ڈری اور سہمی ہوئی بچی لگ رہی تھی، جسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جو اسے اس شخص سے بچا سکے۔ اگر خود چل کر آؤ گی تو شاید تم پر نظر کرم کی ایک دو بوندیں میں برسا ہی دوں، اور اگر تمہیں میں خود لے کر آیا تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جسے دیکھ کر تمہاری روح کانپ جائے گی۔ کانپ تو رہی ہے میری روح، اور کتنا ڈرائیں گے مجھے، کر دیجئے نا میرے ٹکڑے اور ڈال دیجئے جنگلی جانوروں کے سامنے۔ وہ جو سہمی ہوئی بچی کی طرح دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہی تھی، اس کے بار بار دھمکانے پر ڈر سے چیختی ہوئی بولی، اتنی ظالم ہے، پسٹل تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ بڑا ہی بچکانا اور معصوم سوال تھا۔ میں بھی پاگل ہوں، کیسا سوال کر رہی ہوں؟ پسٹل تو ہوگی آپ کے پاس، کیونکہ ظلم کرنے کا تو آپ کو بہت شوق ہے، تو نکالیں پسٹل، مار دیجیے مجھے گولی۔ وہ شاید جان بوجھ کر براق کو اکسا رہی تھی کہ وہ اسے مار دے، کیونکہ وہ اپنے جسم کو اس کے حوالے کر کے اس کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ فجر رانی کو مرنا ہے، اکسا رہی ہو مجھے کہ میں تمہیں مار دوں اور تمہاری جان چھوٹ جائے۔ وہ اس کے چہرے پر تنزیہ نظر ڈالتا ہوا بیڈ سے زمین پر اترتا ہوا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ براق بچہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ جو تم مجھے اکسا لوگی، مرو گی تو تم ہر روز میرے ہاتھوں سے مگر میرا طریقہ، میرا انداز اپنا ہوگا جس سے نہ تم جی سکو گی نہ مر سکو گی۔ مقابل کی آنکھوں میں اسے حاصل کرنے کا جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سالوں کی تمنا دل میں لیے قدم اس کی جانب بڑھاتے جا رہا تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کیا ملے گا آپ کو میری عزت کی دھجیاں اڑا کر؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کھڑی تھی۔ اگر اس وقت بھی پیچھے آگ بھی ہوتی تو فجر اس میں کود جانا بہتر سمجھتی۔ اسے جلنا منظور تھا، مگر اس شخص کے ہاتھوں بے آبرو ہونا ہرگز منظور نہ تھا۔ اس وقت بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اس کے پاس روم میں بھاگنے کا راستہ بھی موجود نہ تھا۔ ایک جانب بیڈ تھا اور دوسری جانب صوفہ، اور سامنے سے وہ دشمن جان صفاقی کے ساتھ اس کی جانب قدم بڑھاتا آ رہا تھا۔ وہ جاتی بھی تو کہا، جب تم تڑپو گی تو مجھے سکون ملے گا، اور کیا کہا تمہارے جسم کی دھجیاں میں اڑاؤں گا۔ بھول رہی ہو کہ میں نے تو تم پر رحم کھا کر تم سے نکاح کرنے کے بعد تمہارے قریب آنے کا سوچا ہے، مگر تم تو نہ جانے کتنی راتیں غیر مردوں کی باہوں میں گزارتی رہی ہو۔ جب ہوٹلوں میں مردوں کے ساتھ ان کے بستر پر جاتی تھی تب شرم کیوں نہیں آئی؟ الفاظوں کے تیر اس کے دل میں کھونپتا ہوا شرٹلس سینہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ نہیں ہوں میں ایسی، کتنی بار کہا ہے، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس بار ڈری ہوئی فجر کی ہمت جواب دے گئی تھی، تھک گئی تھی اپنے پاک دامنی کا ثبوت دیتے دیتے، مگر یہ شفاق شخص زبردستی اس پر حق جمائے ہوئے تھا، جسے یقین نہیں تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی معصوم اور پاک دامن ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے کالرز پر رکھتی ہوئی گرے آنکھوں میں دیکھتی ہوئی چیخ پڑی تھی۔ اس وقت وہ گھائل شیرنی کی طرح مقابل کی گردن کے پاس سے وہ کالر پکڑے کھڑی تھی، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں ریڈ ہو کر سامنے کھڑے شخص کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کی وجہ بھی بن رہی تھی۔ آج چاہے وہ شخص اس لڑکی کی بے انتہا نفرت کرتا تھا، مگر اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس شخص نے جنون کی حد تک اس لڑکی کو چاہا تھا۔ بہت جرات ہو گئی ہے تمہاری کہ تم میرے گریبان تک وہاں پہنچی ہو۔ جب تم اتنی پاک دامن ہو تو پھر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اس کی دونوں کلائیوں کو زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دباتے ہوئے اس کے چہرے پر دھاڑا تو اس کے منہ سے اڑتی ہوئی شراب کی بدبو سے فجر نے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا۔
افسوس ہے جو شخص میرے کردار کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس نے شاید اپنے اندر کبھی جھانک کر دیکھا ہی نہیں کہ وہ خود کیا ہے۔ مطلب کیا بکواس کرنا چاہتی ہو؟ کھل کر کرو، جانتا ہوں تمہارے منہ میں زبان ہے جو آج کے بعد کبھی چلنے کے لائق نہیں رہے گی۔ میں تمہارا وہ حشر کر دوں گا، تم جب جب مجھے دیکھو گی تمہاری روح پر میری دی ہوئی شدتوں کی ضربیں تمہیں یاد آئیں گی، جو نہ تمہیں جینے دیں گی نہ تمہیں مرنے دیں گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا، تم جینا چاہو گی تو جینے نہیں دوں گا، مرنا چاہو گے تو مرنے بھی نہیں دوں گا۔ تمہاری سسکیاں، تمہاری تڑپ، تمہارا رونا براق پاشا کے سالوں کی تڑپ کو شاید ٹھنڈا کر دے۔ فجر کی بات پر زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے کھڑا تھا۔ فجر کو یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کے جبڑے کی کرچیاں کر کے اس شخص نے دم لینا ہے۔ چھوڑے مجھے، حرام پی کر حرام کام ہی کر سکتے ہیں آپ۔ بے اختیار جبڑے پر رکھے ہوئے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے فجر کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک اکیلی کمزور لڑکی پر اپنی مردانگی دکھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے بھی جو شخص حرام پی کر دہشت میں پاگل ہو چکا ہو، کیا کسی پر رحم کھائے گا؟ پاگل تو میں ہوں جو آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ بکواس بند کرو، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص پچھلے 24 گھنٹوں سے اس معصوم لڑکی کے کردار کی، اس کی روح کی دھجیاں اڑاتے جا رہا تھا، اپنے بارے میں چند الفاظ سن کر ہی پاگلوں کی طرح چیخ اٹھا تھا، لب میچے ہوئے گرے آنکھوں سے جیسے اسے کھا جانے کی حد تک گھور رہا تھا۔ بہت پہچان ہے نا تمہیں حلال اور حرام کی؟ حرام تو پھر حرام ہی سہی۔ اس کے دونوں بازوؤں کو بے دردی سے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیوار کے اوپر کی جانب پن کر چکا تھا، بنا موقع دیے اس کی نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا اور ان کو اپنی قید میں لے گیا۔ پھر پہلی شدت ہی اتنی جان لیوا تھی کہ فجر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، مقابل شدید غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اس کی پنکھڑیوں پر اتارتے ہوئے نمی کے قطروں کو اس قدر تیزی سے اپنے اندر اندیل رہا تھا کہ فجر کو ہلکا سا سانس لینے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں چٹپٹا رہی تھی، وہ سانس لینا چاہتی تھی مگر وہ تو جیسے اسے مارنے پر تلا تھا۔ فجر کی پنکھڑیوں پر پہلے ہی اس کے ظلم کی داستان لکھی جا چکی تھی، پہلے سے زخمی ہونٹوں کے کٹ اس کے دوبارہ تشدد سے تازہ ہو چکے تھے۔ وہ تو شاید اپنی وحشت میں یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ لڑکی جیتی جاگتی انسان ہے۔ لبوں سے نمی پیتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں سے رستہ ہوا خون کا ذائقہ تک اس شخص کو پیچھے نہیں ہٹا سکا تھا۔ فجر بے ہوش ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لہرانے لگی تھی۔ اس بے رحم کو رحم آیا اور وہ چہرہ پیچھے کیے ہوئے گرے آنکھوں سے اس کے سراپے کی گہرائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، فجر سانسوں کی بے حالی میں بھی شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ اس شخص کی نظریں اتنی گہرائی تک دیکھ رہی تھی کہ فجر کے پاس اس وقت کوئی چادر نما چیز ہوتی تو وہ خود پر اوڑھتے ہوئے اس کی نظروں سے خود کو چھپا لیتی۔ فجر میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تیز تیز سانسیں لے کر خود کو زندہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی تشنگی اس کی سانسوں سے پی کر مٹا چکا تھا، مگر اب بھی وہ رکی ہوئی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ ایسے کیوں کر رہی ہو جیسے آج سے پہلے تم نے کسی بھی مرد کے ساتھ کس والا سین محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے پن کیے کھڑا تھا۔ میں نے آپ سے گھٹیا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ براق طوائف ہوں میں، کوٹے سے اٹھ کر آئی ہوں جو آپ مجھے ایسے جملے بولے جا رہے ہیں۔ بس کر دیں، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فجر کی چیختی ہوئی آوازیں پورے روم میں گونج رہی تھیں۔ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے، اب میں خود کہتی ہوں، لے چلو مجھے بستر پر اور اتار لو اپنی ہوس کی آگ میرے وجود پر، اور دیکھ لو کہ میں پاک دامن ہوں یا بد کردار۔ خدا کی قسم اگر بد کردار ثابت ہوئی تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے لے کر کوٹھے پر بٹھا دینا۔ فجر کے اندر یہ ہمت کہاں سے آ رہی تھی، یہ بات تو فجر خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مقابل اس کے لفظ سن کر کچھ دیر حیرانی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ زبردست ڈائیلاگ تھا، سب ڈائیلاگ ایک سے بڑھ کر ایک بول رہی ہو۔ یہ شخص یا تو سچ میں پاگل ہو چکا تھا یا بہت ہی غلط طریقے سے اس کا برین واش کیا گیا تھا۔ جب اتنا یقین ہے خود پر تو چلو پھر بستر پر، جنون اور کردار کا امتحان ہو جائے۔ آنکھ کو ونگ کرتے ہوئے اس کی موت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے اس کی کلائی کو زبردستی سے تھام کر بیڈ پر لے جا کر دھکا دیتے ہوئے اس کے اوپر ہی گر چکا تھا۔
فجر نے شاید دل سے ہار تسلیم کر لی تھی۔ اس بار وہ دونوں بازو بیڈ پر پھیلائے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ بس گرم جلتا ہوا آنسو کا پانی اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں، آنکھیں کھولو اور میری جانب دیکھو۔ اس شخص کو فجر کا آنکھیں بند کرنا بھی منظور نہیں تھا۔ خدا جانے وہ کس چیز کا بدلہ اس معصوم سے لے رہا تھا۔ جتنا مجھ پر تشدد کر سکتے ہیں کر لیں، وقت آنے پر اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے، مگر اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ہر چیز کے لیے معاف کر دوں گی، مگر جس صفاقے سے آپ نے مجھے بے آبرو کر رہے ہیں، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ کانپتے ہونٹ کے لیے ٹپ ٹپ کرتے آنکھوں سے آنسو لبریز آنکھیں پٹ سے کھل چکی تھی۔ جسے کہنا چاہتی ہو کہ کوئی اور حکم ہو تو بتاؤ۔ جسے تم تشدد کہہ رہی ہو، یہ تشدد نہیں ہے، یہ ایک شوہر کا حق ہے جسے پورے قاعدے قانون کے ساتھ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے باکی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی، اور دیکھنے کا اس لیے کہا کہ میں نے بھی تو تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جھولتے دیکھا ہے، تو تم کیوں خود کو اپنے شوہر کی باہوں میں دیکھنے کا روادار نہیں؟ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر مجبور ہوں۔ مگر میں تمہیں موت کے گھاٹ ضرور اتاروں گا، کیونکہ میرے بس میں ہے۔ اور کئی سالوں تم مجھ سے دور بھاگتی رہی، اور آج تم میری گرفت میں ہو، اور میں تم پر پوری حکومت کرنے کا حق حاصل کر چکا ہوں۔ اب تم چاہ کر بھی میری گرفت سے دور نہیں جا سکتی۔ میری شدتوں کو سہنا تم پر لازم ہے۔ ہر رات دن جب چاہو تمہیں اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کر سکتا ہوں۔ اس کی دودیا گوری گردن پر جھک کر سرگوشیاں کرتے ہوئے بہکنے لگا تھا۔ اسے کیا ہو رہا تھا اس بات سے تو وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے صرف بدلہ لینے اور اس کے کردار کو پرکھنے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا، مگر اس کی قربت میں بہک کیوں رہا تھا؟ سر کو چٹکتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی سانسیں اس قدر گرم تھی کہ جیسے آگ سے اترتا ہوا دھواں۔ وہ اپنے غصے کے قہر میں لپٹا ہوا دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اس وقت وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی۔ اس کا وجود اور شدید بخار کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ شاید ٹھنڈ اور زخموں کے درد سے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں بخار ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تب سے آپ مجھے ڈرامے باز بول رہے ہیں۔ کیا مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں پوچھ سکوں اب آپ یہ فکر مندی کا کون سا ڈرامہ رچانے لگے ہیں؟ فجر کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اوئے، اپنی حد میں رہ، زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں بخار ہے اور ایسے تپتے ہوئے وجود سے میں اپنی شدتیں مٹا کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے تو پوری ہوش و حواس میں چاہیے ہو۔ براق سزا دیتے ہوئے مقابل کو ہمیشہ ہوش میں رکھتا ہے، یہ براق کی سزا دینے کا اصول ہے۔ واہ، آپ کے پاس اصول بھی ہیں اور اپنے اصولوں پر آپ بھی رہتے ہیں۔ سن کر اچھا لگا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ دنیا میں بے اصولی کے قانون بنانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ بخار کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، یہ زبان درازی کر کے میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا اپنا شرٹ لیس سینہ لیے اسے دور ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور بیڈ سے نیچے کھڑا ہوتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کا ڈرار کھول کر اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس سے میڈیسن نکالتے ہوئے پانی کا گلاس بھرتا ہوا اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ٹیبلٹ کھاؤ، بخار اتر جائے گا۔ اس کے آگے ہتھیلی پر رکھے ہوئے ٹیبلٹ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانی، میرا دماغ مت خراب کرو۔ ٹیبلٹ کھاؤ تاکہ بخار اترے۔ تمہارا باپ کا نوکر نہیں ہو جو تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ اگلے 2 گھنٹے میں مجھے تم بالکل فٹ محسوس کرو گی، اور یہی 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ یہ رات میں کسی صورت خالی نہیں جانے دوں گا۔ آج کی رات میری شدتیں تم پر واجب ہو چکی ہیں۔ زبردستی اپنے ہاتھ سے ٹیبلٹ کھلاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں کو لگا چکا تھا۔ اٹھ کر چینج کر کے لیٹ جاؤ۔ گلاس کو واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک اور حکم صادر دیا۔ چینج کر کے کیا پہنوں؟ کپڑے تو آپ نے میرے، وہ کہتے ہوئے خاموش ہوگی۔ ٹھیک ہے، زبان کا استعمال کم کرو اور کچھ دیر آرام سے لیٹ جاؤ۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس۔ جلدی سے اپنا بخار اتارو اور پھر واپس یہاں سے ہی کنٹینیو کیا جائے گا۔ اس شخص کو کون سمجھاتا؟ بخار اتارنا تو اس کے بس میں تھا۔ موبائل فون سائٹ سے اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ روم میں بلینکٹ بھجواؤ۔ دوسری جانب سے فون اٹھاتے ہی حکم دے کر فون بند کر کے واپس ٹیبل پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ
یہ کیا چیز ہے جو جنگل میں بیٹھا پتہ نہیں جانوروں پر حکم صادر کر رہا تھا؟ مگر پھر اس کے دماغ میں نکاح کے وقت آئے ہوئے گارڈز اور والا منظر آیا تھا۔ شاید اس نے اپنے گارڈ سے کہا تھا بلینکٹ لانے کو۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ فجر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روم کے دروازے کو ہلکا سا نوک کیا گیا تھا۔ دروازے پر کھڑا شخص شاید بیچارہ ڈرا ہوا تھا، کیونکہ دروازہ تو اسی طرح سے نوک کیا گیا تھا۔ براق نے جا کر دروازہ کھول کر بلینکٹ پکڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر جو کوئی بھی تھا نہ تو شاید اس کی اوقات تھی اندر دیکھنے کی اور نہ ہی براق نے موقع دیا تھا۔ دروازہ اس کے منہ پر ہی دھاڑ سے بند کر دیا۔ بلینکٹ لا کر اس نے فجر کے اوپر ڈالتے ہوئے ایک بار پھر سے فجر کو چونکنے کا موقع دیا۔ اب اس شخص کا یہ کون سا روپ تھا؟ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، بتا چکا ہوں کہ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ تمہیں ٹھیک کر کے میں اپنی شدتوں کے لیے تیار کر رہا ہوں، نہ کہ مجھے تمہاری خدمت کرنے کا کوئی بھوت چڑھ گیا ہے۔ اس کی نظروں کے زاویوں کو سمجھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ فجر کا پورا وجود بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کپکپاہٹ اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بلینکٹ کا کونا اٹھا کر اس کے ساتھ لے گیا تو فجر گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی تھی کہ ہاتھ اس کے اوپر سے گزار کر سرکنے کی راہ فرار رک چکا تھا۔ گرے آنکھوں سے اس قدر گھور کر دیکھا کہ بن بولے ہی فجر کو سمجھا گیا کہ ہلنے کی جرات مت کرنا۔ وہ آنکھیں جلدی سے بند کرتی ہوئی سانسیں روک گئی۔ ایک ہاتھ سے اس کے سر کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہوئے اپنا مضبوط شرٹلیس بازو اس کے سر کے نیچے سے گزارتے ہوئے اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے اوپر سے گزار کر اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ شاید وہ اس کی کپکپاہٹ کو اپنے جسم کی حرارت دے کر روکنا چاہتا تھا۔ اس کے جسم سے اڑتی ہوئی تیز باڈی سپرے کی خوشبو سے فجر کو سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس کی نزدیکیاں فجر کے دل کی دھڑکنوں کو اس قدر بڑھا چکی تھی کہ اپنی دھڑکنوں کی آواز پر وہ اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر ایک تو اس شخص کا ڈر فجر کے حواسوں پر چھا چکا تھا اور دوسرا بخار سے اس کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ اس کے کپکپاتے وجود کو مقابل کے جسم کی حرارت سے سکون مل رہا تھا۔ کیسی بے بسی تھی جس نے اس کی حالت قابل رحم کر دی تھی۔ اسی کی پناہوں میں وہ کچھ لمحے سکون کے لیتی ہوئی گہری نیند میں جانے لگی تھی۔ یہ دوا کا اثر تھا، بخار کی شدت یا دشمن جان کی قربت کا سرور۔ یہ اس کے حواسوں پر چھاتے ہوئے اسے نیند کی وادیوں میں لے گیا تھا۔ اذلان پلیز خود کو سنبھالو یار، انشاءاللہ فجر مل جائے گی۔ آج بہت دنوں بعد حماد حویلی میں آیا تھا۔ جب اس نے منت کی شادی ہوئی تھی حماد نے اس گھر میں تقریباً آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ گھر سے باہر ہی اذلان سے ملاقات ہوتی تھی۔ ویسے بھی اذلان اور حماد کا اکثر آمنا سامنا عدالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ حماد آج بھی منت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکا تھا، اس لیے وہ بہت گریز کرتا تھا کہ وہ اس گھر میں نہ آئے، مگر آج اسے اس حویلی میں قدم رکھنا پڑا کیونکہ فجر کے ساتھ ہوا حادثہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ فجر اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی سگی خالہ اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے بیچ میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے ہوتا ہوا اذلان کے ساتھ گھر آ گیا کیونکہ اذلان اس وقت بہت ٹوٹا ہوا تھا اور اذلان تو حماد کا جگری دوست تھا۔ دونوں نے بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارا تھا۔ اذلان نے کبھی دکھ سکھ میں حماد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، تو آج حماد اس کی دکھ کی گھڑی میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ اور حماد سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی کہ اذلان فجر کو اپنی سگی بہن حریہ کی طرح ہی پیار کرتا تھا۔ حریہ اور فجر دونوں اذلان اور وجدان کے ہاتھوں میں کھیلتی ہوئی بڑی ہوئی تھی، تو یہ صدمہ اذلان کے لیے بہت بڑا تھا جس کا اثر اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چہکتا ہوا ہنستا ہوا اذلان خاموش ہو چکا تھا، چہرے پر ویرانے کے ڈیرے نمایاں نظر آنے لگے تھے، خالی آنکھوں میں بہن کے لیے محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔ اذلان کو اس وقت حماد کی سخت ضرورت تھی، تو وہ کچھ دن اذلان کے ساتھ ہی رکنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اذلان کے روم میں بیٹھا ہوا حماد کب سے اسے سمجھا رہا تھا کیونکہ اذلان نے تقریباً کھانا پینا تک چھوڑ رکھا تھا۔ حماد کیسے میں خود کو سنبھالوں اور کیسے کھانا کھاؤں؟ نوالا میرے حلق سے اترتا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپ جاتا ہے کہ کہیں فجر کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس خیال کو میں جھٹکتا ہوں تو دوسرا خیال میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کن ہاتھوں میں ہوگی، کن حالات میں ہوگی۔ ہماری فجر ایسی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی سختیوں کا سامنا کر سکے، وہ بہت معصوم ہے اور آج کے زمانے کی ہے ہی نہیں۔ اذلان بہت زیادہ سافٹ دل کا مالک تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں فجر کے لیے محبت کے ساتھ آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔
اذلان یار، حوصلہ کرو۔ اگر تم اس طرح سے ہمت ہار جاؤ گے تو عافیہ خالہ اور آصف خالو کو کون حوصلہ دے گا؟ اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حماد نے اس لیے حوصلہ دیا۔ میں سمجھاتا ہوں حماد، اور پوری کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں ہمت نہ ہاروں، کیونکہ ہم نے اکٹھی کر کے فجر کو ڈھونڈنا ہے۔ ہمت اکٹھی کر کے فجر کو ڈھونڈنا ہے۔ فجر ہماری بہت معصوم بہن ہے اور ہمارے گھر کی رونق ہے، اور ہم اپنی رونق کو ڈھونڈ کر اس گھر میں واپس لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ اس حویلی میں پھر سے میری بہنوں کی چہچہاتی ہوئی آوازیں آئیں گی۔ آمین ثم آمین۔ حماد نے اس کی بات پر آمین کہتے ہوئے اس کے کندھے پر مضبوطی سے حوصلے والا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، وہ پلکیں چپکائے بنا جاگ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے نیند کو اپنی آنکھوں میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نیند تو کیا، اس کا تو دل اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے وجود کو سانسوں سے زیادہ قریب کر کے اس کی دھڑکنوں کو چھونے کی تمنا رکھتا تھا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی؟ کیوں فجر؟ تم نے کبھی میری محبت کو محسوس نہیں کیا؟ میں تو عشق کرتا تھا تم سے، پھر بھی تم نے خود کو کسی اور کے سپرد کر دیا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے انگلی سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر اسے صرف معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ معصومیت کے سوا صرف اسے اپنی دی ہوئی ضربوں کے زخم دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خود میں ہی کشمکش کی جنگ لڑتا جا رہا تھا۔ اگر اس معصوم چہرے کو دیکھتا تو دل تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ لڑکی بد کردار ہو سکتی ہے۔ وہ جتنا اس کے قریب آ چکا تھا، اتنی پہچان تو براق کو تھی۔ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی اس کی ہچکچاہٹ، اس کی شفاف پنکھڑیاں جن کو چھونے والا یقیناً وہ پہلا مرد تھا۔ اس نے جو نشہ اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس کیا، وہ ایک بد کردار لڑکی کے ہونٹوں سے کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر وہ ان ویڈیوز، ان تصویروں کو کیسے نظر انداز کرتا جو اسے موصول ہوتی رہی تھی؟ اور ان میں کچھ پکچرز ایسی تھی جن کا سوچ کر بھی براق کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ تم میری تھی، ہمیشہ سے میری۔ تمہیں چھونے کا، تمہیں پیار کرنے کا، تمہاری سانسوں میں اترنے کا حق صرف مجھے تھا۔ کیسے تم کسی اور کی دلہن بننے کو تیار تھی؟ کیسے تم کسی اور کے سامنے بیٹھ کر شرما رہی تھی؟ کیسے تم نے کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں سجا لی؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ خیال نہیں تو ڈر ہی آ جاتا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ مگر تم تو کسی اور کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب میرے پاگل پن کو بھی برداشت کرو، جو کہ تم پر لازم ہے۔ کیوں کیا فجر تم نے ایسا؟ اس کے معصوم چہرے کو گرے آنکھوں سے گھورتے ہوئے دماغ میں سوچ کر سوالوں سے جواب چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی حدت تھی کہ گہری نیند میں بھی فجر نے محسوس کرتے ہوئے گھبرا کر پٹ سے آنکھیں کھولی۔ فجر کو سوئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اس کا بخار بھی اتر چکا تھا اور وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ پین کلر کھانے سے اس کے جسم کا درد بھی کم تھا اور سر میں بھی درد نہیں تھا، اسی لیے شاید وہ گہری نیند میں سوتی رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جھٹکے سے اسے دور ہونا چاہا، مگر مقابل کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور گرفت اتنی سختی کہ کمر کی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو چکا تھا۔ کیونکہ اس نے جھٹکا دیا اور مقابل نے ہاتھ کی پکڑ ڈھیلی نہیں کی، تو فجر کی کمر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اگر بخار کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو ہوش میں آ جاؤ، یہ بھاگم بھاگی والا کام بند کر دو۔ بہت ٹائم دے دیا میں نے تمہیں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت کرنا۔ مما، مجھے ابھی بھی بخار ہے، لفظوں کو توڑتی ہوئی جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر اس پاگل کو کیا پتا کہ مقابل نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند کی چپکی نہیں لی۔ ہر 4-5 منٹ بعد وہ اس کا فیور چیک کرتا رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے محسوس کر چکا تھا کہ اسے بالکل بھی فیور نہیں، مگر اس نے اٹھایا نہیں تھا۔ شاید اسے اپنی شدتوں کے لیے پوری طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے اس کی نیند پوری کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا۔ فجر نے ایک دم سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا چوڑا شرٹلیس سینہ فجر کے چہرے کے مقابل جھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ آنکھیں کھلی رکھنا اور میرے لمس کو محسوس کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ کچھ دیر پہلے بولے ہوئے الفاظوں کو دہراؤں، تو بہتر ہوگا مجھے مجبور مت کرو۔ اس کے لہجے میں عجیب سا بدلاؤ تھا۔ وہ یہ سب کچھ پیار اور محبت سے تو نہیں بول رہا تھا، مگر کچھ تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ فجر گہری نیند میں سو گئی تھی اور اب اٹھی تو اس شخص کے الفاظوں میں کچھ تو بدلا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی اب اس کے الفاظوں سے کردار کشی نہیں کی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا
اس کے سونے کے بعد وہ ذہن پر دباؤ ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی، مگر اب بھی وہ اپنی بات پر پوری طرح سے قائم تھا کہ ہوش میں آتے ہی اس بے حس انسان کو اتنا یاد نہیں تھا کہ اس کو 24 گھنٹے سے اپنی قید میں رکھے ہوئے خالی پیٹ دوا کھلا چکا تھا، مگر کھانے کا ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا۔ فجر کو اب شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ہیوی ڈوز کھانے کی وجہ سے گھبراہٹ بھی محسوس ہونے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس وقت بھوک کا بہانہ بنا کر خود کو اس جنگلی شیر کی گرفت سے آزاد کروانے کا اس سے زیادہ اچھا کوئی اور بہانہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا کہ فجر نے اس کے لبوں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی ہتھیلی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر دبوچتے ہوئے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ تمہیں عزت راست نہیں آتی؟ وہ گری آنکھوں سے گھورتے ہوئے زور سے دھاڑا۔ فجر کا نازک سا دل دھک 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 کرنے لگا تھا۔ ظالم کی آواز اتنی اس قدر روبدار تھی کہ فجر کا دل کانپ جاتا جب جب وہ دھاڑتا تھا۔ مجھے میں اب بکو گی کیا کہنا ہے، یا بکری کی طرح میں کرتی رہو گی؟ فجر کی ٹوٹتے ہوئے لفظوں سے براق کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تیزی سے بول کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے چکی تھی، اور یہ بات جب میں تمہیں دوائی کھلا رہا تھا اس وقت کیوں نہیں کہی؟ تمہیں کیا میں تمہارے باپ کا نوکر لگتا ہوں؟ جب تم کہو گی میں تمہارے آرڈر پر ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے جھٹکے کے ساتھ دور ہوا تھا۔ وہ اپنے بدلے کی لو میں سلگتے ہوئے ارمانوں کو بار بار کارٹونوں کی زد میں آتے دیکھ کر رکاوٹوں کی زد میں آتے دیکھ کر تیش زدہ ہو کر بولا، مجھے کیا پتا، آپ کو سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں آتا۔ اتنا پتا تو آپ کو خود بھی ہونا چاہیے کہ مجھے بھوک بھی لگتی ہے، میں کوئی روبوٹ تو نہیں۔ اپنی جان چھوٹتے دیکھ کر فجر میں ایک نئی ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ تم یہ سب ڈرامہ کر کے جو کرنا چاہتی ہو اس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آج کی رات میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ براق نام ہے میرا۔ میں جب جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اسے کیے بنا کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، اور تم پر اپنی غربت کے رنگ چھوڑنے کا جو نشہ اس میں اتنے سالوں سے اپنے دل کے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے، اس نشے کو اتارنے کے لیے نہ تو میں تمہیں جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا۔ تم جو چالاکیاں کر کے مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو، ایسی چالاکیاں براق کی دنیا میں بچوں کو بھی سمجھ آتی ہیں۔ اب تم نے کھانا کھانے کی ڈیمانڈ کی ہے تو وہ براق اتنا بے حس نہیں ہے کہ کسی مجبور بے بس کو کھانا نہ دے۔ فجر کو جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ اس نے اسے مجبور اور بے بس کہا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد تم نے کوئی نیا شوشہ چھوڑا تو بنا سوچے سمجھے تمہیں کھڑکی سے اٹھا کر نیچے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دوں گا، سمجھی؟ وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے دھاڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نواب زادے نے فون پر کھانا آرڈر کر دیا اور کھانا روم میں آ چکا تھا۔ بندے کو دو چیزیں سولی پر لٹکتے ہوئے بھی محسوس ہوتی ہیں، ایک نیند اور دوسرا بھوک۔ جیسے اس وقت فجر سب کچھ بھول کر کھانے پر ڈٹ چکی تھی، اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کل صبح سے صرف 2 ٹوسٹ اور ایک کپ چائے کا پیا تھا۔ اس کے بعد کالج میں اچھا خاصا زرنش اور اس کے ساتھ کھانا منگوایا، مگر وہ اتنی خوش تھی اپنی منگنی کو لے کر کہ اس نے چند ایک نوالے لے کر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یہ خوشی اسے راس نہیں آئے گی اور براق کا نام کا طوفان اس کی ساری خوشیوں کو اڑا لے جائے گا۔ وہ بنا شرٹ کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا تھا، اور فجر تو جیسے اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، اور اوپر سے بے حس انسان جو اسے زخموں کی مار دی تھی۔ اس کی وجہ سے بخار میں جو پین کلرز وغیرہ کھائی، اس سے جو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اس کے لیے فجر کا کھانا کھانا ضروری تھا۔ فجر نے بنا براق کے جانب دیکھے جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ سامنے بیٹھا اس کے کھانے کی سپیڈ دیکھ رہا تھا، حالانکہ کھانا اس شخص نے پچھلے 3 دن سے نہیں کھایا تھا، صرف چائے سگریٹ شراب سے ہی پیٹ بھر کر رکھا تھا۔ اور جو کہنے کو اس وقت اس کی بیوی تھی، وہ تو آرام سے اپنی بھوک مٹائی جا رہی تھی، مگر اس نے جو تشدد اس معصوم پر کیا تھا، وہ کیسے پوچھتی کہ اسے کھانا کھانا ہے یا نہیں؟ اگر فجر کا بس چلتا تو اسے سالوں بھوکا رکھتی۔ فجر نے کھانا ختم کر لیا، مگر اب اس کے دماغ میں یہ ڈر سر اٹھانے لگا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، اب یہ شخص پھر سے اس کی جان کا عذاب بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فجر کھانے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ سے آہستہ سے اتر کر واش روم میں جا کر کچھ دیر کے لیے بند ہونا چاہتی تھی، کیونکہ کمرے کے علاوہ ایک وہی جگہ تھی جہاں پر جانے سے وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ واش روم میں جا رہی ہوں، اور کہاں جاؤں گی؟
اور کتنی دیر میں باہر نکلو گے؟ بہت ہی بیہودہ سوال ہے۔ میرے ساتھ زیادہ زبان درازی مت کرو، میں خود بیہودہ ہوں۔ میرے سوال صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال تو ٹھیک ہے، صرف تمہارے عاشق کے ہوتے ہوں گے، جو پڑھا لکھا تھا، عقل مند تھا، ذہین تھا، خوبصورت تھا اور تم سے محبت کرتا تھا، تم بھی سے محبت کرتی تھی۔ ایک بار پھر سے اس شخص کی زبان سے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اب باتوں میں تھا ایسے لگایا تھا بیچارہ آلیار مر چکا ہو، مگر دونوں کی محبت میں ہے خدا لگا کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ فجر کی اس کی تلخ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ واش روم کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی رہی۔ پاگل لڑکی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ باہر گھومتا ہوا جنگلی شیر اسے کسی صورت بھی آج کی رات بخشنے والا نہیں ہے۔ وہ بچوں کی جیسی حرکتیں کر کے اسے بچنا چاہ رہی تھی۔ دروازہ کھولو، اس کی بھاری آواز فجر کے سماعت سے ٹکرائی۔ مما، مجھے ابھی کچھ دیر اور لگے گی۔ تمہاری دیر کی تو ایسی کی تیسی۔ دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑنے میں مجھے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نہیں آؤں گی۔ وہ ڈری ہوئی ہرنی واش روم کے اندر خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے بول تو گئی، مگر اس کا انجام وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ واش روم کا دروازہ چابی سے کھول کر وہ گرے آنکھوں سے گھورتا ہوا اندر آ چکا تھا۔ تمہارے دماغ میں کوئی بات آسانی سے کیوں نہیں گھستی؟ یہ براق کی دنیا ہے، جہاں پر صرف میری مرضی میری حکومت چلتی ہے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اس طرح سے مجھے چکمہ دے سکتی ہو؟ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی کو فرش پر پھینکتے ہوئے وہ جھپٹ کر اس کے قریب کیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا، سر کے پیچھے سے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دے کے پیچھے کو جھکاتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر لپ رکھتے ہوئے شدت سے قید کر کیا۔ ایک بار پھر سے وہ ڈری سہمی ہوئی ہرنی جنگلی شیر کے شکنجے میں پوری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کی نازک پنکھڑیوں کو وہ اپنی آتشی لبوں کے گرفت میں لیے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے گڑیا کی طرح اوپر اٹھا لیا اور اسی حالت میں اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کی لمبی چوڑی جسامت کے سامنے وہ کمزور گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس بار فجر کو کوئی موقع دیے بغیر اس پر قابض ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کمر پر رکھا ہوا ہاتھ میکسی پر لگی ہوئی زپ کو ایک ہی جھٹکے میں کھول چکا تھا۔ لب اب بھی اس کی پنکھڑیوں کو پوری شدت سے قید کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک سانس کے لیے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی سانسوں کو روکے، اس کی سانسوں کو تیزی سے اپنے اندر کھینچتے ہوئے اس نازک جان کے لیے کڑا امتحان بن چکا تھا۔ تشنگی میں خود سے بگانا ہوا پوری طرح سے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ کھلی زپ پر رکھا ہوا اس کا بھاری دہکتا ہوا ہاتھ اس کی نازک سی کمر کو جلانے کی حد تک گرمائے ہوئے تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے صرف بدلہ لینا چاہتا تھا، صرف اس کو سزا دینے کی خاطر آج کی رات اس پر اپنی شدتیں نچاور کرنا چاہتا تھا۔ مگر یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ خود ہی بغاوت کرتے ہوئے اس کی قربت میں دیوانگی نچاور کرتا جا رہا تھا۔ اس کی رکتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر کے پنکھڑیوں کو آزادی بخشی تو فجر تیز تیز سانسیں لیتی ہوئی خود کو زندہ سمجھنے کے لائق ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر لبوں کے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے نہ جانے بدلہ لے رہا تھا یا اپنے سلگتے ارمانوں کی آگ کو ٹھنڈی کر رہا تھا۔ سالوں کی جنونیت وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اس پر بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس کے ہر نین نقوش کو لبوں سے چومتے ہوئے اس نازک وجود کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آنکھوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے وہ گالوں پر لمس بکھیرتے ہوئے کانوں کی لو تک پہنچ گیا، کان کی نازک سی لو پر لف رکھ کر دانتوں سے چبن دے کر اس کی سسکاریوں کو مزید بڑھایا، گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے اس پر دیے ہوئے زخموں پر لف رکھ کر چبن دی تو وہ سسکنے لگی تھی، مگر وہ اس کی سسکاریاں سنے بنا اس کے نازک وجود پر اپنی حسرتوں کے رنگ گہرے کرتا جا رہا تھا۔ کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دونوں جانب میکسی کو کھینچتے ہوئے سرکایا تو فجر کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ بھی واقعی سے کیسے اس پر حق جماتا جا رہا تھا۔ اپنی عزت کو کھو دینے کا ڈر فجر کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بے شک کہنے کو وہ اس کا شوہر تھا، مگر فجر اس شخص کو کبھی شوہر کے روپ میں تسلیم نہیں کر سکتی تھی، جس طرح اس نے فجر کے کردار کے لفظوں کی دھجیاں اڑائی تھی۔ براق کو مزاحمتیں پسند نہیں، سب حق دیتا اگر تم حقدار بن کر آتی تو، مگر اس وقت صرف تمہیں میرے لیے بدلے کی آگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کی جانب سختی سے بند کرتے ہوئے لب میکسی کو سرکائے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ اس کے سلگتے لبوں کو گردن کے نچلے حصے پر محسوس کر کے سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔
اس کے نازک سے وجود پر جگہ جگہ بیلٹوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ زخموں کے نشانوں پر اس کے لفظ سرخ مرچی کے جیسے اذیت دے رہے تھے، مگر وہ صفاق تھا، اس نے صفاق اور ظالم ہی رہنا تھا۔ اس پر ذرا اثر نہیں تھا اس کی سسکیوں کا۔ نرم گرم ہونٹوں کا لمس دھڑکنوں پر محسوس کر کے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، مگر وہ شیر کی طرح اس پر قابض ہوئے اسے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا۔ ٹانگوں کو ٹانگوں میں جکڑے ہوئے اس کے اوپر گھٹا کے مانند چا چکا تھا۔ دونوں ہتھیلیوں کو اطراف میں ہاتھ رکھے اس کی انگلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسائے بیڈ پر رکھے ہوئے تھا۔ اس شخص میں سچ میں رحم نام کی شاید کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ خواہ مخواہ ہی فجر نے اسے کچھ امیدیں باندھ دی تھیں۔ وہ جس طرح اس کے نازک وجود پر شدتیں بکھیر رہا تھا، اسے کہیں رحم نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میکسی کو اس کے زخموں کے نشان سے بھرے ہوئے بدن سے الگ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے پھینک چکا تھا۔ اس کی اذیتوں کے رنگ سے سجا اس کا گورا مخملی بدن اس کی گہری گرے آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کے چھٹپٹانے سے، رونے سے کچھ نہیں بدلنے والا تھا۔ اس حقیقت کو وہ پوری طرح سے تسلیم کرتے ہوئے مزاحمتیں روک چکی تھی۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کو اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ مقابل طاقت والا ہے اور وہ کمزور کا کبھی طاقتور سے جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ اس شخص کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکنوں پر لب رکھ کر اس کی جان نکالنے کی حد تک چبھن دے چکا تھا۔ جس شدت سے اس نے دھڑکنوں سے نمی کے قطروں کو خود کے اندر انڈیلا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی فجر ایک بار پھر سے تڑپنے لگی تھی۔ اس کی طرف وہ اپنی مضبوط گرفت میں شکنجے کی طرح جکڑے ہوئے قابض تھا۔ پاپا پلیز چھوڑ دیں، میں مر جاؤں گی۔ فجر کی سسکیوں میں اس کی درد بھری آواز بھی شامل تھی۔ شش، دوبارہ تمہاری آواز مجھے روکنے کے لیے نہ نکلے، ورنہ حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے پوری طرح سے اسے خاموش کروا گیا۔ اس کی دھڑکنوں پر سختیاں دکھاتے ہوئے اس کی سسکاریوں کو پورے روم کی فضا میں مہکا چکا تھا۔ دھڑکنوں پر جھکا تو شاید وہ اٹھنا بھول چکا تھا۔